اچھا علامہ صاحب، بڑا خاص سوال ہے کہ جب بھی نکاح کی شادی کی بات ہوگی تو حق مہر سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی حق مہر کیا ہوگا، تو یہ کتنا ضروری ہے اور اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ آسان لفظوں میں آپ صاحب اس سوال کا جواب آپ کے سامنے عرض کروں تو وہ خاتون جی جس کو ساری زندگی کے لیے آپ اس کے گھر سے، خاندان سے، کنبہ سے الگ کر کے اپنے گھر میں لے کر آ رہے ہیں، یہ سمجھیے کہ آپ نے اس کا کچھ نہ کچھ حق رکھا ہے. یہ ایک پورے انسان کا بہت حق ہے. خوبصورت، بہت میں خوبصورت. مزید اس سے زیادہ جملہ کہنا نہیں چاہتا، بات اس سے بھی آگے کی ہے. یعنی آپ سمجھیے کہ ایک طرح سے آپ نے پورے ایک انسان کی قیمت کی ادائیگی کرنی ہے. اللہ اکبر. بہرحال شرع شریف نے اس کی اہمیت بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اس کی جو کم از کم مقدار ہے نا وہ تو مقرر فرمائی ہے 10 درہم ہونی چاہیے. یہ اندازہ کر لیا جائے، جس زمانے میں بھی چاندی کا ریٹ جو ہے وہ 10 درہم کا اندازہ کر کے نکال لیا جائے صحیح. تو یہ کم از کم اس کی مقدار ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ فقہائے کرام کا مذہب یہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ بیٹا اور بیٹی دونوں کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے مقرر کرنا چاہیے. اچھا. یعنی جیسا بیٹا اور بیٹی دونوں کی کمائی ہے، جیسے ان کا مقام ہے، مرتبہ ہے، جیسا ان کا منصب ہے، کاروباری اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اس کی جو ہے وہ مطابق معیار کے مطابق اس کو مقرر کر لیا جائے. ہاں، بعد میں اگر مثال کے طور پہ خود بیٹی اس کو کم کرنا چاہے اپنی مرضی سے، صحیح. یعنی یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بظاہر دکھانے کے لیے حق مہر کی ٹھیک ٹھاک ایک مقدار مقرر کر دی جی. اور اس کے بعد جو لڑکا ہے وہ معاف کرواتا رہے ساری زندگی، تو یہ اچھی بات نہیں. یعنی اتنا مقرر کیا جائے جتنا آپ کا دینے کا ارادہ ہے. صحیح. اور اگر موقع پر دے دیا جائے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن عرض یہ ہے کہ اتنا مقرر کر لیں جتنا آپ خاتون کو، بیٹی کو اس کی دل جوئی کے لیے اسی وقت ادا کر دیں، اور وہ کچھ نہ کچھ حق مہر ضرور ہونا چاہیے. واہ واہ. جیسے ہمارے ہاں ایک عام جملہ پایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ 3250 روپے مقرر کر لیں. 3250 روپے میں نے خود، میں نہیں 3250 نہیں، 32.5 روپے. 32.5 روپے؟ جی صرف 32.5. جی جی آج بھی میں خود ایسے، میں اول تو نکاح پڑھاتا نہیں، میری عادت ہے، وقت بہت ضائع کرتے ہیں. صحیح. اس وجہ سے عادت ہے نکاح پڑھانا ہی نہیں. اچھا اگر کہیں گیا ہوں تو جس وقت حق مہر پوچھنے کی باری آتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ شرع کے مطابق جو ہے آپ مقرر کر لیں. اچھا اگر بتایا نا کہ کم از کم مقدار جو ہے وہ 10 درہم ہونی چاہیے، آپ دیکھ لیں کتنا مقرر کرنا. تو آپ کہتے ہیں وہ جو 3250 روپے والا معاملہ ہے وہ کیا ہے جی، اس کی ذرا وضاحت کر دیں. یعنی شادی پر اتنا ٹھیک ٹھاک خرچ کرنے کے باوجود جس وقت یہ مقام آیا ہے تو اس وقت وہ حق مہر میں اس طرح کر دے کہ 32.5 روپے مقرر کر لیا جائے. نہ یہ شرع کے مطابق، شرع کے ویلیو کے مطابق، نہ دستور کے مطابق حق مہر ہے. اس کو حق مہر کہا ہی نہیں جا سکتا. شاید ہو سکتا ہے جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں 10 درہم کی ویلیو، قیمت جو ہے وہ 32.5 روپے ہوگی جی، اور وہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا. اب لوگوں نے شاید یہ سمجھ لیا کہ یہی شرع کا مقرر کیا ہوا ہے، شرع کا مقرر کیا ہوا ہے. ایسا نہیں. لیکن بیٹے کے لیے جو بات بہت ضروری ہے وہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حق مہر اس کے ذمے قرض ہے. صحیح. شوہر کے ذمے حق مہر قرض ہے، حتیٰ کہ اگر ادا کیے بغیر یہ انتقال کر گیا تو اس کے ترکہ میں سے، اس کی وراثت میں سے جو سب سے پہلے تکفین وغیرہ کے معاملات کر کے تو جو مال اس کا بچے گا نا، جب قرض کی ادائیگی کا مرحلہ آئے گا نا تو پہلے بیٹی کا حق مہر ادا کیا جائے گا. ہاں، یعنی اس کی بیگم کا حق مہر یہاں سے ادا کیا جائے گا. یہ حق مہر ادا کر کے پھر اس کی جان کی خلاصی ہوگی، اس کے علاوہ نہیں. یہ قرض ہے اس کے ذمے، بہتر ہے کہ موقع پر ادا کر دیا جائے، اور اس میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.